میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، جامع مسجد مدنی اسٹیشن محمود کوٹ ماہانہ مجلس ذکر کا انعقاد کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیں، ہماری توبہ قبول فرما لیں، اس محفل میں ہمارا بیٹھنا ذریعہ نجات بنا دیں۔ پچھلی ایک دو غیر حاضری ہوئیں، مصروفیات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ درگزر فرما لیں۔ تو میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ خالق کائنات نے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بہار بنا کے بھیجا۔ ربیع کہتے ہیں بہار، اول معنی پہلی بہار بنا کے بھیجا۔ خالق کائنات نے انبیاء اور بھی بھیجے، رسول اور بھی بھیجے، لیکن جو پیارے پیغمبر کو خالق کائنات نے مقام عطا فرمایا، پہلے کوئی نبی آتا، محدود مدت کے لیے آتا، محدود علاقے کے لیے آتا۔ خالق کائنات نے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے محدود علاقے کے لیے نبی نہیں بنا کے بھیجا۔ جیسے خالق رب العالمین ہے، اسی طرح میرے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے، وہاں تک میرے پیارے پیغمبر کی نبوت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے میرے پیارے پیغمبر کو مقام عطا فرمایا۔ پہلی قوموں کے اندر نبی آتے محدود مدت کے لیے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے۔ جب دوسرا نبی آیا تو پہلے احکامات ختم، پہلی کتاب کے بعد دوسری کتاب آئی، پہلی کتاب کے احکامات ختم۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پہ تشریف لائے تو یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دین کے علاوہ اگر کوئی اور دین میرے پاس لے کے آؤ گے، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ یہ دین اسلام ایسا دین ہے، ایسا دین متین ہے کہ اس کے بعد اور کوئی دین فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز میں قبول نہیں کروں گا اگر اس رسول کے بعد تم کوئی اور رسول لے کے آؤ گے، تم کوئی اور نبی لے کے آؤ گے، تم اور کوئی خلیفہ لے کے آؤ گے، نعوذ باللہ، میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خالق کائنات نے ختم نبوت کی مہر لگا دی، بلکہ علماء نے لکھا کہ جہاں اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کی نبوت کے ساتھ ختم نبوت کی مہر لگا دی، اسی طرح قرآن پاک کے بعد یہ بھی اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ دین اسلام بھی اللہ کا آخری دین ہے، اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آئے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کا علم اٹھا کے آئیں گے، وہ بھی شریعت محمدی کا علم اٹھا کے آئیں گے، اللہ کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین کے امتی بن کے آئیں گے، وہ مستقل نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اسی طرح علماء نے لکھا کہ جہاں نبی خاتم النبیین، اللہ کا دین آخری دین، اللہ کی کتاب آخری کتاب، تو اسی طرح صحابہ بھی ختم الصحابہ ہیں، آپ کے بعد کوئی صحابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں میرے آقا کا دیدار کیا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو صحابی کہاں سے آئیں گے؟ اسی لیے میرے دوستو، یہ صحابہ بھی ختم الصحابہ ہیں، ان کے بعد اور کوئی صحابی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ نے لکھا کہ تھوڑا عرصہ پہلے ایک صحابی جن کا وصال ہوا، ان کو کئی لوگوں نے ان کا دیدار کیا،
یہ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے. خوش نصیب لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کو تابعین کا مقام عطا فرمایا. تو خیر یہ جو تسلسل ہے دین اسلام کا یہ قیامت تک کے لیے ہے. اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر کو وہ تحفے عطا فرمائے جو پہلی امتوں میں نہیں تھے. پہلی امتوں میں اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ایک سائڈ پہ تو دوسرا رخسار آگے کر دو تاکہ دوسرا تھپڑ مار لے، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. اور کسی امت میں اینٹ کا جواب پتھر سے. لیکن یہ امت خالق کائنات نے ایسی امت بنائی جو افراط اور تفریط سے بالا تر ہے. خیر الامور اوسطها، بہترین راستہ اعتدال کا راستہ ہے. میرے پیارے پیغمبر کی امت اعتدال والی امت ہے. نہ اس کے اندر انتہا پسندی، نہ محبت کے اندر اتنا غلو کہ شرک تک پہنچ جائے، اور نہ اتنا اس کے اندر سختی کہ توحید کے نام پہ نعوذ باللہ انبیاء کی توہین، توحید کے نام پہ اولیاء کرام کی توہین. میرے دوستو اس دین کے اندر ایسی بات نہیں. اس دین کے اندر خیر الامور اوسطها، بہترین راستہ اعتدال والا راستہ ہے. اور اعتدال کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس امت کو خالق کائنات نے ایسے نرالے انعامات عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلی امتوں میں ذرا غور کریں کہ کسی امت نے کوئی جرم کیا تو پہاڑ ملے آپس میں اس شہر کو نیست و نابود کر دیا. رات کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بڑا روشن شہر، آباد شہر، جس کی روشنی کی کرنیں دور دراز تک جا رہی ہیں. صبح دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دو پہاڑ ملے، ان کا نام و نشان ختم، صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو میرے دوستو کسی امت کے اندر یہ حال کہ رات کو جرم کیا، صبح ماتھے پر لکھا ہوا تھا کہ رات اس بندے نے یہ جرم کیا. اگر رات دن میں چھپ کے بیٹھ گیا گھر میں، صبح پینا فلیکس دروازے پہ لکھ دیا گیا، وال چاکنگ ہو گئی اللہ کی طرف سے، مصنوعی نہیں، اللہ کی طرف سے وال چاکنگ ہوگی کہ اس بندے نے رات چوری کی، اس بندے نے رات یہ جرم کیا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ خالق کائنات نے پیارے پیغمبر کے صدقے سے ہمیں ہمارے حال پر ایسا رحم فرمایا کہ اب گناہ وہ سارے ہم کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر کی امت تک کسی امت کے اندر 1 گناہ، کسی کے اندر 9 گناہ، کسی امت کے اندر 11 گناہ، کسی کے اندر 20 گناہ، وہ سارے گناہ اکٹھے کریں اس امت کے اندر موجود، پھر بھی شکلیں نہیں بدلتی، پھر بھی وہ پینا فلیکس نہیں لگتے، پھر بھی خالق کائنات زمین کو زیر و زبر نہیں کرتے، پھر بھی پہاڑ آپس میں نہیں ملتے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا. ایک طرف رحمت بھیجوں، دوسری طرف عذاب بھیجوں، یہ میری شان کے خلاف ہے. البتہ عذاب کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں، کبھی پانی کی قلت، کبھی آٹے کی قلت، کبھی چینی کی قلت، کبھی مصنوعی قلت، یہ خود ساختہ بھی ہوتی ہیں اور اللہ کے عذاب کی جھلکیاں بھی ہوتی ہیں. اسی لیے میرے دوستو اس کا حل کیا ہے؟ آج ہر بندہ پریشان، امیر ہے وہ پریشان، غریب ہے وہ پریشان، جو مزدور ہے وہ پریشان، ملازم پیشہ پریشان. وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے اکابرین سے ہم نے سنا، انہوں نے کہا مہنگائی کو مہنگائی نہ سمجھو، یہ اللہ کے عذاب کی جھلک ہے، اللہ کے عذاب کا مقدمہ ہے. اللہ کے قرآن سے پوچھو. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا تعلق 2 مقام سے ہے، ایک دنیا ایک آخرت. دنیا میں فرمایا معیشتاً ضنکا، میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا. آج ہر بندہ بل اٹھا کے پھر رہا ہے، ہر بندہ پریشان. جی ابا کی تنخواہ تھی 20,000 روپے، اس میں ہم 5 بھائی بھی تھے اور سارے خوشحال تھے. اب ایک ایک بچے کی تنخواہ لاکھ لاکھ روپیہ ہے
ابھی مہینہ پورا نہیں ہوتا اور پھر بھی مقروض ہو جاتے ہیں۔ معیشتاً ضنکا، جو 1500 سال پہلے میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا وہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اصل تو ہم نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے۔ جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ میری طرف رجوع کر لینا، میں سب پر پردہ ڈال دوں گا، میں سب معاف کر دوں گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا خیر الخطاؤن التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ اکبر کبیرہ گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میں نے جب پڑھا تو میں حیران ہوا کہ ایک طرف گناہ گار اور دوسری طرف بہترین، خیر الخطاؤن، بہترین گناہ گار، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو اپنی زبان سے گوارا نہیں کرتے کہ گناہ گار کو بہترین کہیں، لیکن میرے رحمت والے نبی کے رحمت والے لبوں سے یہ بات نکلی کہ بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اللہ پاک اس کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا اللہ پاک کے سامنے پیش ہوگا جس کے گناہ وزنی ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا۔ اب وہ حیران پریشان، اس کو یقین ہوگا کہ مجھے ابھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ خالق کائنات اعلان فرما دیں گے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی آنکھ کا بال عرض کرے گا اللہ تیرے پیارے پیغمبر کا فرمان کان میں پڑا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات متوجہ ہوں گے، جی میرا بندہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آنکھ کا بال عرض کرے گا کہ اللہ تیرے پیارے پیغمبر کا فرمان کان میں پڑا تھا کہ جو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رو دے گا، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، دل کے اندر ندامت ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، جہاں جہاں آنسو کا قطرہ لگتا جائے گا وہاں اللہ پاک جہنم حرام کر دے گا۔ فلاں موقع پر اس بندے نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد فوراً خیال آیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ میں نے ایک دن اپنے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، میں یہ چہرہ اپنے رب کے سامنے کیسے پیش کروں گا؟ اگر عدالت کے اندر گواہ پھیر دیے جائیں تو جرم سے انسان بچ جاتا ہے، اور جس گناہ کا گواہ وہ خود جج ہو اس کی سزا سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جس نے سزا دینی ہے وہ خود علیم بذات صدور بھی ہے، ہمارے ہر گناہ کا گواہ وہ خود ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، وہ آنکھ کا بال عرض کرے گا تیرے پیارے محبوب کا فرمان کان میں پڑا تھا کہ جہاں جہاں وہ آنسو کے قطرے لگتے جائیں گے اللہ جہنم حرام کر دیں گے۔ میری استدعا ہے یا تو مجھے اس سے الگ کر دو، یہ اس کو جہنم سے چھٹکارا دے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتے، جہنم کی بجائے باوقار طریقے سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک میرے پیارے پیغمبر نے اس لیے فرمایا تھا کہ خالق کائنات کو دو قطرے بڑے محبوب ہیں، دو قطرے خالق کائنات کو بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ کہ جب انسان اللہ کے راستے میں اللہ کے مخالفین سے لڑتا 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 زخمی ہوتا ہے اور شہید کا وہ خون کا قطرہ پہلا زمین پر گرتا ہے، یہ قطرہ خالق کائنات کو بڑا محبوب ہے۔ اور دوسرا قطرہ فرمایا کہ جب انسان گناہ گار، بد کردار، سیاہکار اپنی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکالتا ہے، اللہ کو وہ بھی بڑا محبوب ہے۔ یہ دو قطرے۔ اب یہ دیکھیں
کہ پیارے پیغمبر نے قطروں کا آپس کے اندر نسبت کیا قائم کی کہ ایک تو وہ شہید کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کیا، وہ تو اس شہید کے خون کا پہلا قطرہ تھا۔ ادھر گناہ گار، بد کردار، سیاہکار، یعنی اہمیت دیکھو کہ جیسے اس نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا یہ قطرہ اس کے برابر ہو گیا۔ تو اسی لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسے تھوڑا کرو، رویا زیادہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ ایسی محافل میں بیٹھنے سے اجتناب کرو جہاں ہر وقت قاقے ہوں، ہر وقت کسی کا مذاق اڑایا جائے، ہر وقت کسی کا گلہ غیبت کیا جائے، ایسی محافل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رویا زیادہ کرو، اللہ کو یہ رونا بڑا محبوب۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خان صاحب اپنا بچہ لے کے آئے کہ حضرت یہ بچہ رات کو بہت روتا ہے، اس کو دم کریں یہ چپ کر جائے، رات کو روئے نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مسکرا پڑے، فرمایا اللہ کے بندے رات کو تو سب کو رونا چاہیے تھا، ایک روتا ہے اس کو بھی چپ کراتے ہو۔ رات کو تو اللہ رب العزت کی دربار کے اندر سب کو رونا چاہیے تھا، ایک روتا ہے اس کو بھی چپ کراتے ہو۔ وہ قاری صاحب نے مجھے ابھی تھوڑے دنوں پہلے فوت ہوئے، مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے اچھا خاصا ذمہ دارہ تھا، لیکن جہالت ایسی تھی کہ ہمارے خاندان کے اندر کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ حضرت کے دم کا اثر یہ تھا کہ الحمدللہ پہلا قاری میں بنا تھا، اور الحمدللہ اس وقت ان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں شاگردوں کے شاگرد ہوتے۔ تو میرے دوستو رات کا رونا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ آج اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اٹھنا ہمارا رہ گیا۔ میرے دوستو راتوں کو اٹھ کے اللہ کی دربار میں کچھ حاضری دے دیا کریں، کچھ اللہ سے رو لیا کریں، کچھ اللہ سے مانگ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسی طرح جیسے کسی نے کیا خوب کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ وہی ہے جس نے اصحاب بدر کے ساتھ میدان بدر میں نصرت فرمائی تھی، اللہ وہی ہے جس نے احد میں نصرت کی تھی، اللہ وہی ہے جس نے پیارے پیغمبر کے قدم پر اپنی نصرت شامل رکھی۔ آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی اللہ کی نصرت وہی آ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنی طالب بن جائیں، ہماری طلب صادق ہو جائے۔ طلب صادق ہوگی اللہ کی نصرت آج بھی آنے کو تیار ہے۔ اسی لیے میرے دوستو کسی نے کیا خوب کہا، خالق کائنات کی رحمت آواز دیتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں پر کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں پر کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی ہماری طرف رجوع کرے گا تو ہم اس کو ہدایت دیں گے۔ یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ جو اللہ کی رحمت کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو میری رحمت کی طرف ایک گز چل کے آتا ہے میری رحمت 10 گز اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے، جو ایک قدم چل کے آتا ہے میری رحمت 10 قدم دوڑ کے اس کی طرف جاتی ہے اور اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوں گے؟ سب سے پہلے رزق حلال، صدق مقال۔ اگر رزق حلال جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں
سچی بات یہ ہے کہ رزق حلال ہمیں میسر نہیں، سوائے اس کے کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے اقبال جرم کریں کہ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ 100% رزق حلال ہمیں میسر نہیں۔ سارا نظام سود کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے 100% صحیح مزدوری کی، مزدوری کا حق ادا کیا، شام کو آپ کو 700-800 روپے ملے، آپ کے پیسے حق حلال کے ہیں، لیکن چکی سے آپ نے آٹا پسوایا تو وہ سارا سود کا نظام تھا، کنترا دیا تو وہ ناجائز تھا، پھر کیسے رزق حلال ہوگا؟ روٹی کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں، ہر بندے نے روٹی کھانی ہے۔ اب اس کے اندر گندم کیسے پیدا ہوئی؟ بیج ڈالا گیا، بیج کا سارا نظام پیچھے فیکٹریوں کو سود کا، اس کے اندر کھاد ڈالی گئی، وہ نظام سود کا، اس میں پانی لگایا گیا، وہ نظام سارا سود کا۔ تو میرے دوستو، اگر سود سے بچ گئے تو پھر رشوت کا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر اس سے بھی بچ گئے تو چوری کا پانی لگا لیا، اللہ معاف فرمائے۔ تو اسی لیے میرے دوستو، جب تک رزق حلال نہیں ہوگا اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ دوسری بات اللہ والے فرماتے ہیں صدق کے مقال، کہ زبان کو یہ چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بے اختیار ہیں۔ اب تصویر یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت قاری عبدالغفور صاحب اسلام آباد والے، اکثر اجتماع پہ تشریف لاتے تھے، فوت ہو گئے۔ تو ابتداً جب حضرت کی خدمت میں آتے تھے تو اس وقت زہد اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ جیب سے پیسے نکالتے صف کے نیچے رکھ دیتے، کہ جیب کے اندر چونکہ تصویر ہے، شناختی کارڈ بھی نکالا وہ بھی صف کے نیچے رکھ دیا، پیسے نکالے وہ بھی صف کے نیچے، اس پر تصویر ہے، لہذا میری نماز نہیں ہوگی۔ ایک دن صف کے نیچے سے کوئی صاحب آئے اور ان کی اصلاح کے لیے پیسے لے کے چلتے بنے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے، فرمایا فقیرہ، ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے تقوی کا حیضہ۔ اب جن چیزوں میں ہم بے اختیار ہیں، شناختی کارڈ کے بغیر اس وقت گزر جاتا تھا، اب تو وقت نہیں گزرتا۔ اب آپ یہاں سے ملتان تک نہیں جا سکتے، لاہور کراچی تک جانا تو دور کی بات ہے، بغیر شناختی کارڈ ایسے سمجھے کہ آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہو، بغیر پیسے کے آپ سفر نہیں کر سکتے، پیسے کے اوپر تصویر، شناختی کارڈ پہ تصویر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا تو تقوی ایسا ہو، حضرت مولانا شیخ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ بیر شریف والے، ان کے متعلق آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت بحری جہاز فلاں تاریخ کو جا رہا ہے تو آپ کو ہم حج پہ یا عمرے پہ بھیجتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس میں کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی بس وہ تھوڑا سا خرچہ ہے وہ ہم برداشت کریں گے، آپ صرف تصویر دے دیں۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو کہ گناہ کی بنیاد پر نیکی کھڑی کی جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں حج نہیں کروں گا، میں عمرے پہ نہیں جاؤں گا جو گناہ کر کے آپ اس طرف جائیں۔ یا تو وہ تقوی ہو کہ انہوں نے زندگی میں کبھی تصویر نہیں بنوائی، کبھی پیسے کو جیب میں نہیں رکھا، بس فرما دیتے کہ میاں یہ اپنے پاس رکھو اور اس کا اتنا یہ کر لو، اتنا وہ کر لو۔ تو اسی لیے میرے دوستو، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے جہاں تک ہو سکے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایک دشوار گزار راستہ ہو، مختصر راستہ ہو، دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، ان میں سے اپنے کپڑوں کو بچا کے نکل جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ کانٹے دار جھاڑیوں سے مراد گناہ ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے،
آپ کہیں سے گزرے، کہیں گانے بجانے کی آواز کان میں پڑے گی، اگر گانے بجانے کی آواز نہیں، خاموشی ہے تو غیبت کی آواز کان میں پڑے گی، اگر غیبت سے بچ گئے تو دل آزاری والی بات کان میں پڑے گی۔ مطلب ہے کسی لحاظ سے ہمارے کان گناہوں سے محفوظ نہیں، ہماری آنکھیں گناہوں سے محفوظ نہیں، ہماری زبان اگر بات سنی نہیں، غیبت سنی نہیں، تو کم از کم زبان سے غیبت کرنے بیٹھ گئے۔ تو اللہ رب العزت ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بے اختیار ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو با اختیار ہیں۔ با اختیار اس میں ہم خود اپنے لیے گناہوں کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اب تصویر والا عمل یہ بے اختیار ہے، زبان سے گلا غیبت کرنا اس میں ہم با اختیار ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، بچانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی نصرت ساتھ شامل ہو جائے گی، گناہوں سے بچ جائے گی۔ تو اسی لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر صورت کوشش کریں کہ اس وقت حضرت توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملہ بار بار میرے ذہن میں گونجتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ او لوگوں، بے دینی کا سیلاب آ رہا ہے، او لوگوں، بے دینی کا سیلاب۔ اب آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیلاب عام سیلاب نہیں، طغیانی میں سیلاب آ رہا ہے، سونامی آ رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گناہ ہمارے ساتھ لپٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جو موبائل اور نیٹ اور ان چیزوں سے ہم لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ جراثیم پھیل چکے ہیں، ہماری اولادوں میں یہ جراثیم پھیل چکے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ نیک کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو ذکر اللہ کی محافل ہیں، ان کی قدر و منزلت کا یہاں اندازہ نہیں، اس کی قدر و منزلت کا اندازہ وہاں ہوگا جب آواز آئے گی لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنے گناہوں کی گٹھری کا وزن اپنے سر پہ لا دے گا۔ تو اسی لیے میرے دوستو، آج بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا ماحول بدلیں، اپنے گھر کا ماحول بدلیں، اپنے بچوں کا ماحول بدلیں، اور کوشش کریں کہ ان کو اللہ کے گھر کی طرف، مدنی مسجد کی طرف لے آئیں۔ اور یہ پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کے اللہ کے گھر کا راستہ دکھاؤ، تاکہ بڑے ہو کے ہمارے لیے بلکہ نماز پڑھیں گے۔ یہ دین اسلام آٹومیٹک دین ہے۔ جب آپ نے ترغیب کی، بچے نے نماز پڑھنا شروع کی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بچے نے جو ہی سجدہ دیا فوراً اللہ درجے بلند کر دے گی۔ اللہ یہ کیا فرمایا کہ تیرے بیٹے نے نماز پڑھی، اس سے تمہیں پرافٹ مل رہا ہے، تمہارے بچے نے قرآن پاک کی تلاوت کی، پرافٹ تمہیں مل رہا ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام کو اصول یہ ہے کہ جب تم نیکی کی دلالت کرو گے، اللہ برابر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، دین اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں معاشرہ خراب ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے جی ماحول خراب ہو گیا، معاشرہ۔ وہ میاں معاشرہ میرا نام ہے، معاشرہ آپ کا نام ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جی حکومت دین اسلام نہیں لاتی، کیا میں نے اپنے اوپر سر کی چوٹی سے پاؤں کے انگوٹھے تک اپنے اوپر اسلامی نظام نافذ کیا؟ کیا میں نے اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی فرمودات کے مطابق 24 گھنٹے گزارے، رات اور دن اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے؟ جب میں اپنے اوپر اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکا تو پھر اپنے گھر میں کیسے اسلامی قانون نافذ کروں گا؟ مطالبہ ہم کرتے ہیں حکومتوں سے، اور ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر جہاں ہمارا اختیار ہے، اپنے جسم پہ تو اختیار ہے، اپنے جسم کو جس طرف ڈالیں۔ تو اسی لیے میرے دوستو، یہ ماحول کیسے بنے گا؟ ماحول بنے گا اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے، اللہ والوں سے تعلق جوڑنے سے، اللہ والوں کے ساتھ معیت اختیار کرنے میں۔
تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اس وقت میں حیران ہوتا ہوں کہ 1500 برس میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہر گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر کی 1500 برس کی پہلی پیشین گوئی آج ثابت ہو چکی ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیسے جو ہے ہر گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا۔ اب تو نہ مدرسہ محفوظ، نہ مسجد محفوظ، نہ گھر محفوظ، نہ بے دین کا گھر محفوظ، نہ دیندار کا گھر محفوظ، نہ دنیا دار کا گھر محفوظ، نہ دیندار کا گھر محفوظ۔ آج دنیا سائنس نے موبائل کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر وہ پیارے پیغمبر کی پیشین گوئی ثابت کر دی۔ اسی لیے میرے دوستو، جیسے دنیا کفر ہمارے ساتھ محنت کر رہی ہے، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ پوری دنیا کے اندر یہ نظام مہنگا ہے اور دنیا کفر نے پاکستان پر محنت کی، یہاں نیٹ کا نظام بے حیائی اور فحش عریانی کا نظام عام کر دیا اور سستا کر دیا۔ آج اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اس جملے پر غور کرنا کہ حرام آسان ہے، حلال مشکل ہے۔ آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جس طرف آپ جائیں گے گناہوں کی دعوت عام ہے۔ اگر نکاح کرنا چاہیں گے تو نکاح کے لیے لاکھوں روپے چاہیے جو انسان کی دسترس سے اوپر ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے پیغمبر کے طریقے پر چلیں گے تو یہ مہنگائی کچھ نہیں، یہ دنیا کے اندر جو بے برکتی ہے یہ کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے تھوڑے رزق کے اندر برکت پیدا کریں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، دین پر چلیں گے تو اس کا فائدہ تو آخرت میں ہوگا، یہ ملاؤں کا کام ہے، یہ بزرگوں کا کام ہے، یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ میرے دوستو، دین اسلام امیر غریب پڑھے لکھے ان پڑھ دین دار دنیا دار سب کے لیے ہے۔ یہ عبادات سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، پڑھو لکھے کے لیے بھی ہیں، ان پڑھ کے لیے بھی ہیں، یہ امیر کے لیے بھی ہیں، غریب کے لیے بھی ہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات سب کے لیے ہے، تو پھر ہم پیچھے کیوں؟ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ یہ جو دل ہے، میں نے حدیث پاک پڑھی، دل اللہ رب العزت نے اس کو اپنا گھر بنایا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ اس کے اندر دنیا کا گند ڈال دیا، گناہوں کی عظمت ڈال دی، گناہوں کی محبت ڈال دی، دنیا کی عظمت ڈال دی، دنیا کی محبت ڈال دی۔ حالانکہ اس کے اندر تو ہم نے اللہ کو بسانا تھا، اللہ رب العزت کو اس میں بسانا تھا، اللہ رب العزت کا گھر تھا۔ یہ ایک بیت اللہ کعبۃ اللہ ہے، ایک بیت اللہ آپ کی مدنی مسجد۔ جتنی بھی مساجد ہیں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، جامع مسجد ہوں یا جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، یہ سب اللہ کے گھر ہیں اور بیت اللہ کی شاخیں ہیں، اور ایک گھر مومن کا دل ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو پھر مومن کے دل میں ڈھونڈو، اللہ اس میں بستے ہیں۔ لیکن ہم نے وہ مکان اللہ کے گھر کو میلا کچیلا کر دیا، تو اللہ پاک ہیں اور پاک جگہ پر اللہ بستے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ والے دلوں پر محنت کرتے ہیں۔ یہ جو انگلی لگا کے اللہ کی ضرب لگاتے ہیں، یہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ گناہوں کی گرد دل سے نکل جائے، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، گناہوں کی عظمت دل سے نکل جائے، گناہوں کی محبت دل سے نکل جائے، اور اللہ کا نور دل میں آ جائے۔ اس کے لیے بزرگ کی محنت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سچی محبت، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔